قربانی کرنے پہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ اس کے لیے شیطان نے 2 راستے نکالے۔ پہلا راستہ تو یہ کہ ایسے لوگ اب کھڑے ہو چکے ہیں جو دہری قسم کے ہیں، ایک اللہ کے حکم کو جو فرض ہے، کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کرنا، جانور بہانا، اس کی جگہ آپ جو ہے غریبوں کی شادیاں کرواؤ، ان کے قرضے ہیں وہ ادا کرواؤ، اگر تم یہ اربوں روپے لگاؤ گے تو کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ تو ایک نیا فتنہ، نئی چال، نیا جال شیطان نے پھیلا دیا۔ اچھا، بظاہر یہ اچھا لگتا ہے ذہن میں آئے لوگوں کے کہ ہاں یار غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، شادیاں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیں قربانی کرنا یہ واجب ہے، واجب۔ اور غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ لوگ کرنے والے بھائی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، شادیاں بھی کراتے ہیں۔ جو قربانی کرنے والے ہیں، میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جن کی 1 کروڑ صرف زکوٰۃ نکلتی ہے، 2 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب اللہ کا حکم ہو اور جو ہے وہ حکم اتنے بڑے درجے کا ہو، اس پر ہم اپنا دماغ لڑائیں، اپنی چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی عقل ہم استعمال کر لیں، تو یہ کہنا اور یہ بولنا، یہ سوچنا انسان کو جو ہے کفر کے قریب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ منافقت کے جذبات ہیں، یہ الفاظ بھی منافقت والے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے بجائے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی روزے کے بجائے میں پیسے دے دیتا ہوں، تو کیا رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیں ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، واجبات میں سے، اور یہ وہ حد ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ صرف گوشت کی تقسیم، غریبوں کی مدد کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا نہیں، ایک ایسا عمل ہے جو ہزاروں سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور جو اللہ کے آگے سر نہ جھکائے تو یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے قربانی کے بارے میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک حکم جو قرآن میں ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی سوچ وحی کے سامنے اپنی سوچ کو لائیں تو یہ حماقت کی بات ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ آپ دنیا میں 1000 نیک اعمال کو لے آئیں، قربانی والے دن اس سے بہتر اور افضل پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیکی نہیں، کوئی بھی عمل نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف قربانی دو، نہیں، اللہ نے کہا غریبوں کو کھلاؤ، یہ گوشت غریبوں کو کھلاؤ۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو، محتاجوں کو بھی دو، اور سب سے بہترین صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دینا، اس کے بعد اپنے پڑوسی کو دینا، اور پھر غریبوں کو دینا۔ اچھا، قربانی بھی اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ حج بھی اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اور یاد رکھیں جو اصل قربانی اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جو 25 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کراتے ہیں۔ ان لوگوں کو مسئلہ قربانی سے نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کے دین سے دوری کا ہے۔ دین سے دوری، اللہ سے دوری، گناہوں کی کثرت، اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، پھر ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یار کیا فائدہ قربانی کا، اس کی جگہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ تو کوشش کریں اگر یہ کسی کے جذبات ہیں، خوب توبہ استغفار کرے، اور قربانی کی برکت سے لاکھوں لوگوں کا روزگار چلتا ہے، قصائیوں کا، کسانوں کا، لیدر انڈسٹریز کا، ٹرانسپورٹر کا۔ یعنی آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قربانی کی برکت سے اللہ لاکھوں، کتنے ایسے غریب ہیں جو کسان نہیں ہیں، ان کے پاس زمینیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جانور پالتے ہیں۔ وہ جانور پالنا ان کے لیے جو ہے روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے ہر حکم میں رحمت ہے، برکت ہے، اور بندے کے لیے آزمائش ہے۔ اور یاد رکھیں قربانی میں اصل اخلاص ہے، نہ کہ دکھلاوا۔